بچی کا رشتہ لے کر جاؤ تو لڑکی والوں کے مطالبات میں ماں مری ہوئی ہونی چاہیے، باپ لنگڑا لولا ہونا چاہیے لڑکے کا، بہن ہونی نہیں چاہیے، بھائی الگ ہونے چاہیے۔ بس پھر جب ان شرائط پر نکاح کیے جاتے ہیں اور رشتے ڈھونڈے جاتے ہیں تو پھر وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، حق تعالی شانہ نے اس انسانیت کی افزائش اور اس کی نسل کی بقا کے لیے اور ایک معاشرے کو وجود میں دینے کے لیے ایک بڑا خوبصورت رشتہ قائم کیا ہے، اور یہ انسانیت کا پہلا رشتہ ہے۔ انسانیت کا پہلا رشتہ وہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ انسانیت کا پہلا رشتہ بھائی بھائی کا نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، اور بہن بہن کا نہیں، بلکہ انسانیت کا پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے، اور اس رشتے سے اللہ رب العزت نے دیگر رشتے پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، اور الذی خلقکم، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر مختصر طور پر یہ کہ تمہیں مردوں اور عورتوں میں تقسیم فرما دیا اور تمہاری افزائش فرما دی اور تمہیں پھیلا دیا پورے اطراف اور اکناف عالم میں۔ چنانچہ معاشرے کے وجود میں آنے کا، کسی بھی سوسائٹی کے وجود میں آنے کا جو سب سے پہلا نقطہ آغاز ہوتا ہے وہ یہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے۔ خاندان کے وجود میں آنے کا، برادری کے وجود میں آنے کا، شہروں اور ملکوں کے وجود میں، تمام کے تمام اس معاشرتی جتنے بھی اطراف اور اکناف ہیں، اس کے وجود میں آنے کا پہلا جو نقطہ آغاز ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ تو دین نے اس رشتے کو اور اس رشتے کی بقا کے لیے، اس رشتے کو استوار کرنے کے لیے، اس رشتے کو چلانے کے لیے بڑی واضح ہدایات دی، بہت تفصیل کے ساتھ، بہت ہی زیادہ اسپیسیفائی کر کے اللہ نے قرآن میں اور سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کی نزاکتوں کو، اچھائیوں کو، برائیوں کو، اس رشتے کے مختلف پہلوؤں کو اس امت کے سامنے اجاگر کیا۔ تو نکاح جو اس رشتے کا نقطہ آغاز ہے، اللہ تعالی سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ فضیلت والا عمل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے معاملے میں یہ معاملہ بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ جیسے آپ کسی سے قرض لیں یا دیں تو یہ صرف معاملہ ہے۔ کیا ہے؟ معاملہ۔ نماز پڑھنا صرف عبادت ہے، حج کرنا صرف عبادت ہے، روزہ صرف عبادت ہے۔ اس کے اندر دنیا کا کوئی پہلو نہیں آنا چاہیے اور نہ آ سکتا ہے۔ دنیاوی کوئی پہلو آئے گا، عبادت ختم، عبادت کا پہلو ختم۔
اور بعض چیزیں ہیں مالی لین دین، وہ معاملات ہیں، گو کہ ایک نقطہ نظر سے وہ بھی عبادت کے زمرے میں ہیں، لیکن حقیقت میں وہ معاملات ہیں۔ کیا مطلب یہ کہ لین دین کرنا، بیچنا اور خریدنا، ادھار پہ بیچنا اور خریدنا، قرض لینا اور دینا، مہر ادا کرنا۔ تو اس مہر کی وجہ سے نکاح کے اندر ایک معاملے کا بھی پہلو ہے، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر عبادت کا پہلو زیادہ غالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت کا پہلو ہونے کی وجہ سے اس کے شروع میں جو ہے خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ خطبہ کس موقع پہ ہوتا ہے؟ جمعے کے دن ہوتا ہے، عیدین پر ہوتا ہے، اور کب ہوتا ہے؟ نکاح پر۔ تو جمعہ اور عیدین عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اور ساتھ ہی خطبہ نکاح ہے جو کہ سنت عمل ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس نکاح کے پہلو میں، اس نکاح کے معاملے کے اندر عبادت کا بھی پہلو ہے، اور جب اس کے عبادت کے پہلو کو ہم نے فراموش کر دیا، چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر وہ برائیاں اور وہ نتائج اور وہ ثمرات دیکھنے کو مل رہے ہیں جو آج آپ اور میں دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز سمجھنا یہ ضروری ہے کہ نکاح کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، کہ اے نوجوانوں، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء، اور تم میں سے جو کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنی عزت اور اپنے نفس کی حفاظت کرے اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھے، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ فوراً نکاح کرے۔ فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، یہ تمہاری آنکھوں کے لیے بھی زیادہ اچھا ہے کہ تم بدنظری اور بری چیزیں دیکھنے سے بچو گے، اور واحسن للفرج، اور تمہاری شرمگاہ کی بھی حفاظت کے لیے ضروری۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور دیکھو اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کے نکاح کر دیا کرو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، پرانے وقت کی بات ہے، اور تمہارے لونڈیوں اور غلاموں کے اندر بھی جو صالح ہوں، نیک ہوں، ان کے بھی نکاح کر دیا کرو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ، کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، ہمارے یقین کمزور ہو گئے۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء، غور سے سننے والی بات ہے، إِن يَكُونُوا فُقَرَاء، اگر وہ غریب ہوں گے، فقیر ہوں گے، تنگ دست ہوں گے، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی فرما دے گا۔ کس کی برکت سے؟ نکاح کی برکت سے۔ یقین نہیں ہے، یقین نہیں، دنیاوی ضروریات اور اغراض اس قدر ذہن میں ہیں، اس قدر دنیا کے اوپر تکیہ کیا ہوا ہے، مادی معاملات پر اس قدر بھروسہ ہے کہ آدمی قرآن میں اللہ کے وعدہ کیے ہوئے وعدے کو بھی وعدہ نہیں سمجھ رہا۔ اور اس کے نتائج ہیں جو ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ ایک دوست سے پچھلے دنوں بات ہوئی تو میں نے کہا، بھائی آپ کا تو نکاح ہونے والا تھا، شادی ہونے والی تھی، خیریت؟ کہنے لگا کہ بھائی وہ ایک جگہ بات چلی اور وہ ختم ہو گئی۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں۔ کہنے لگا وہ مفتی صاحب جلدی تھوڑی ہے، ابھی تو عمر پڑی ہے، یعنی 35-36 سال کا ہونے کے بعد بھی
جو ہے ابھی عمر پڑی ہے. یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. یہ اپنی ضروریات جو اللہ نے جنسی تسکین کے لیے انسان کے اندر پیدا کی ہیں، آپ ان سے آنکھیں نہ چرائیں. آپ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں. آپ اپنے آپ کو کسی ایسی چیز میں مبتلا نہ کریں کہ آپ ایک وہم کے اندر ہیں. نہ، جس طرح اللہ رب العزت نے یہ بھوک اور پیاس انسان کی ضرورت رکھی ہے، اسی طریقے سے ایک تعلق انسان کی ضرورت رکھی ہے. اس تعلق کو نبھانا اور اس تعلق کو ادا کرنا جائز صورت ہی میں ہو سکتا ہے. اس کے لیے دین نے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی. بلوغت کے بعد جب چاہے نکاح کر سکتے. ہمارے یہاں معاشرتی پابندیاں، سماجی پابندیاں اس قدر، پچھلے مہینے کی رپورٹ ہے، پچھلے مہینے کی، جا کر کنفرم کر لیں، اس قوم کی 3 کروڑ بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں جناب. بڑے باوثوق ذریعے سے، اور بہت، آپ اخبارات کے انگال لیں، پچھلے 1 مہینے کے کسی ایک دن بہت بڑا آرٹیکل چھپا ہے تمام اخبارات میں. کیوں؟ ہم سماجی پابندیوں کا شکار ہیں. بچی کے رشتہ لے کر جاؤ تو لڑکی والوں کے مطالبات میں ماں مری ہوئی ہونی چاہیے، باپ لنگڑا لولا ہونا چاہیے لڑکے کا، بہن ہونی نہیں چاہیے، اگر ہو تو وہ کہیں دور پار ہو، امریکہ کینیڈا کے اندر، بھائی الگ ہونے چاہیے. یہ تو ہماری شرائط ہے نکاح کی. تو بس پھر جب ان شرائط پر نکاح کیے جاتے ہیں اور رشتے ڈھونڈے جاتے ہیں تو پھر وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں اور ان کے بالوں کے اندر چاندنی اترنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے سارے ذمہ دار والدین. اور اگر وہ کسی گناہوں میں ملوث ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں، اگر ان کو گناہ ملتا ہے، ان کے والدین کو پورا اس کے اندر حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی، اے علی، فرمایا یا رسول اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ثلاث لا تؤخرها، 3 چیزوں میں دیر نہ کرنا. الصلاۃ اذا آنت، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو قائم کرو. والجنازۃ اذا حضرت، اور جنازہ جب آ جائے، حاضر ہو جائے، تو اس جنازے کو کیا کرو؟ فوری طور پہ ادا کرو. یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی، چونکہ درمیان میں بات آ گئی، بعض لوگوں کے انتقال جمعرات کے دن ہو جاتا ہے. اب وہ جمعے کی نماز کا انتظار کرتے ہیں جان بوجھ کر. بالکل ناجائز عمل ہے کہ جمعے کی نماز میں لوگ زیادہ ہوں گے. یہ بالکل جنازے کے ساتھ ناانصافی ہے، دین اور شریعت اور سنت کے خلاف ہے. اگر تمام ولی موجود ہے، ولی کسے کہتے ہیں؟ جنازے کا ولی. بیٹا اگر موجود ہے، بڑا بیٹا اگر موجود ہے، یا جو بھی گھر میں ولی موجود ہو، یا باپ موجود ہے، اگر موجود ہے، فوری طور پہ نماز جنازہ کرنی چاہیے. چنانچہ جمعرات کے دن کسی کا انتقال ہوتا ہے، بلا وجہ میں اس کو کھینچتے ہیں جمعے کے دن تک. والجنازۃ اذا حضرت والائم اذا وجدت لها کفن، اور اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے نکاح جب تمہیں اذا وجدت لها کفن، بہترین رشتہ مل جائے، اچھا جوڑ کا رشتہ مل جائے، فوراً نکاح کرو. اب یہ جوڑ کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں دینداری سب سے پہلے، اس کے اندر شرافت. اور یہ چیزیں معلوم کرنے کے پرانے وقتوں کے اندر تو شاید تھوڑے بہت مسائل ہوں، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. اب بہت آسان ہو گیا. آپ کو بات سمجھ میں آئی، عقیدے کے ٹھیک ہیں، دینداری کا ماحول ہے، دینداری کا ماحول. اچھا اب یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا کہ دینداری بھی تو ہر ایک ذہن کی اپنی ہے نا. بھائی دینداری کا مقصد یہ ہے کہ گھر میں شراب نوشی نہ ہو، گھر میں باضابطہ کسی قدر پردے کا اہتمام ہو، گھر کے لوگ جو ہے کھلم کھلا حرام کاری میں ملوث نہ ہوں کسی بھی.
کاروبار ان کا جائز ہو، حلال کام ہو، حلال آمدنی ہو، کسی قسم کے لڑائی جھگڑے نہ ہوں، بس یہ دینداری ہے۔ اب وہ جب دینداری دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سال میں چلہ بھی لگا ہوا ہو، اور جناب بھائی دینداری کے آپ نے اپنے مفہوم طے نہیں کرنے، منیمم مفہوم طے کرنا ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک شرافت کا معیار ہو۔ اب یہ بھی تو بڑے مسائل ہیں نا، اور شرافت ہو، امانت ہو، صداقت ہو، یہ 3-4 چیزیں مل جائیں، اور کسی قدر مالی طور پر بھی دیکھنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ درمیانہ پن ہو، تو بس پھر یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر جو ہے بچے اور بچیوں کا نکاح فرمائیں۔ انتہائی ظلم ہے کہ ماں باپ اپنی مرضی کو بیٹیوں اور بیٹوں پر مسلط کرتے ہیں، کوئی دین اور شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو بچپن کے اندر نکاح کر دیے جاتے ہیں، اور یا نکاح نہیں بھی کیے جائے، باتیں طے کر دی جاتی ہیں، اب نہ بیٹا راضی ہے نہ بیٹی راضی ہے، لیکن ماں باپ کے دباؤ کے اندر ایسے نکاح ہوتے ہیں، ایسے نکاح پھر معاشرے کا ناسور بنتے ہیں، ایسے نکاح معاشرے کا ناسور بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کا نکاح فرمایا حضرت علی سے۔ پہلے حضرت ابوبکر نے پیغام نکاح بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر حضرت عمر نے پیغام نکاح بھیجا، حضور پھر خاموش ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوچ میں پڑ گئے اور اندر تشریف لے گئے، گھر۔ کہاں تشریف لے گئے؟ اپنے گھر، اپنی بیٹی کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے پاس بیٹھ گئے، فرمایا بیٹی فاطمہ، علی کا تمہارے لیے نکاح آیا ہے، تم کیا کہتی ہو؟ بیٹی محمد کی تھی، تربیت محمد کی تربیت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو خاموش ہو گئیں، شرم کے مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رضامندی سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور حضرت علی کو کہا کہ بھائی تم جو ہے مہر کا بندوبست کرو اور انشاءاللہ نکاح ہوگا۔ یہ اس کائنات کی عظیم ترین عورت کا نکاح ہو رہا۔ پیغمبر بھی اپنی بیٹی کی چاہت کو دریافت فرما رہے ہیں۔ مجال نہیں ہے کہ پیغمبر کسی چیز کے لیے اپنی چاہت دکھائیں اور حضور کی اولاد میں سے کوئی بھی اولاد اس پر اتنا رتی برابر بھی شک بھی کر سکے، لیکن پھر بھی حضور اپنی بیٹی سے دریافت فرما رہے ہیں۔ یہ بعض ہماری قبائلی روایات کو جو ہم دین کا نام دیتے ہیں نا، یہ کوئی دین سے اس کا تعلق نہیں۔ جب اولادیں بغاوت کرتی ہیں نا، ماں باپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، تو پھر ان کے دماغ ٹھکانے آتے ہیں۔ میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا کہ اولاد کے یہ رویے بھی ٹھیک ہیں، نہیں، لیکن ان کو مجبور بھی آپ کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے من چاہے رشتے ان کے اوپر تھوپتے ہیں، قائل کرنا الگ بات ہے۔ ایک اچھا رشتہ آیا، بیٹی کو قائل کریں آپ، بیٹی یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، اچھے لوگ ہیں۔ قائل کرنا ایک الگ چیز ہے، تھوپنا الگ چیز ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے میں جب تک ختم نہیں ہوں گی، اس کے نتائج اور ثمرات ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں اور بھگت رہے ہیں۔ یقین جانیے، کسی دارالفتہ میں جا کر بیٹھ جائیں، پہلے بھی یہ بات بہت کرتا رہتا ہوں میں، لیکن کیا کریں، جو خرابی جتنی زیادہ ہوتی ہے اس پر اتنی زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ جمعے کے بعد میرا موبائل چیک کر لیں، اگر کسی نے 50 مسئلے پوچھے ہوئے ہیں تو یقین جانیے 40 مسئلے نکاح، طلاق، خلا ان سے متعلق ہیں۔ یہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اتنا آسان فرمایا، اتنا آسان فرمایا، اور ہم نے اس کو اتنا ہی زیادہ مشکل فرما دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا، حضرت خولہ بنت حکیم ایک صحابیہ تھیں، پہلے اسلام لے آئیں، عمر رسیدہ تھیں، بڑی خاتون تھیں، بڑی عمر کی خاتون تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے دل کی دھڑکن، آپ کی عزیز ترین بیوی خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، بہت زیادہ آپ کے دل پر اس کا اثر ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ نے زندگی تو گزارنی ہے، آپ کو کسی ساتھ کی تو ضرورت ہے، آپ کی 4 بیٹیاں بھی ہیں، ان بیٹیوں کے آگے نکاح کرنے ہیں، ان بیٹیوں کی آگے پرورش کرنی ہے، اور ان کی جو ہے ان میں سے ایک کا تو نکاح ہو چکا تھا، حضرت زینب کا شاید زندگی میں ہی ہو گیا تھا، حضرت خدیجہ کی زندگی میں نکاح ہو گیا تھا حضرت زینب کا۔ 3 بیٹیاں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، تو خیر بہت ہی چھوٹی تھیں اس وقت، تو آپ نکاح فرما لیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے ذہن میں کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا 2 ہیں، ایک تو حضرت عائشہ ابو بکر کی بیٹی، اور ایک حضرت سودہ بنت زمعہ، یہ بھی عمر رسیدہ خاتون تھی۔ حضرت سودہ بنت زمعہ سے نکاح کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بڑی تجربہ کار خاتون ہیں، بیوہ خاتون ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، پرورش اچھی ہوگی، ساتھ دیں گی آپ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں طرف پیغام نکاح بھیج دو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت سودہ بنت زمعہ، حضرت خدیجہ کے بعد جو حضور کا پہلا نکاح ہوا ہے وہ کس سے ہوا؟ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، ان کی طرف سے ایکسیپٹنس ہوئی، اور اگلے ہی دن نکاح ہوا۔ جتنا آسان یہ کام تھا آج اتنا مشکل ہو گیا، دانتوں کو بھی پسینہ آتا ہے سوچ کر کہ کسی نے نکاح کرنا ہے یا نکاح ہونا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آنے والے جمعوں میں انشاءاللہ ان پر اور مزید بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ ایک عبادت ہے، اس کے عبادت ہونے کا تصور اور مفہوم ذہن میں ہونا چاہیے، اور خصوصاً ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں، اور خصوصاً ان کے ذہنوں میں کہ جن کی نوجوان اولاد نوجوان ہو چکی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، کئی بچے اور نوجوان ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ماں باپ سے نکاح کا کہتے ہیں، وہ منع کر دیتے ہیں، پہلے سیٹ ہو جاؤ، پہلے یہ کر لو، پہلے وہ کر لو، پہلے کیریئر بنا لو، پہلے یہ کر لو، دکان سنبھال لو۔ اس میں کسی حد تک ایک شادی کرنے والے کا، بالغ لڑکے کا، ایک ذمہ داری سمجھنے والا انسان ہونا ضروری ہے۔ پاگل مجنون کو تو کوئی شادی نہیں کرا دیتا نا، لیکن ہم جس لیول پر جا کر بات کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ وزیر اعظم بن کے ہی جو ہے نکاح کی پوری شرائط بنتی ہے، ورنہ نہیں بنتی۔ ایک ذمہ دار شخص ہونا ضروری ہے، اس کو یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے، اور اتنا کافی ہے، باقی اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے راہیں کھولیں گے۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔